الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسل وعد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ متصل آیات کریمہ جو ارشاد فرمائی گئی ہیں اس میں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اپنی نعمت ارشاد فرمایا، پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کی یاد اختیار کی جائے اور شکر ادا کیا جائے۔ انسانی زندگی کے دو بنیادی حال ہیں، یا وہ خوشی و کامیابی میں ہے یا وہ تکلیف و ناکامی کی صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہے۔ ان دو حالوں میں اگر حدیث شریف سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے مومن کے حال بھی کیا خوب ہیں کہ اگر اسے کوئی شے عطا ہوتی ہے، یعنی اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو ان دو صورتوں میں بھی بندے مومن کو اللہ کریم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اور صاحب ایمان کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ چونکہ عبادات کے لیے، اعمال صالح کے لیے جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ عمل صالح تب گنا جائے گا کہ جب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت آئے گی بات، جب نور ایمان نصیب ہوگا، وگرنہ عمل صالح صورتاً کسی نے اگر اختیار کیا ہے تو نیتاً وہ صالح نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ جل شانہ کی ذات، اس کی رضا مقصود نہیں ہوگی، اپنے مقصد حیات کی جو مقصد ہے حیات کا اس سے متعلق نہیں ہوگی۔ کوئی نہ کوئی دنیاوی منفعت ہوگی، جس میں ذات ہوگی، جس میں خواہشات ہوں گی، جس میں پسند و ناپسند ہوگی، تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے اس صاحب کردار کی ذات سے متعلق ہی بات رہ جائے گی۔ اب جب بات صالح اور اتباع کی آتی ہے تو اس سارے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اللہ جل شانہ کی رضا ہے، اللہ کریم کے حکم کی تعمیل ہے۔ تو جب صاحب ایمان کو مخاطب فرمایا گیا تو قرآن کریم یا ایھا الناس سے دعوت ارشاد فرماتا، اے اولاد آدم، لیکن پھر جب یہ حصہ نصیب ہو جو خوش بخت صاحب ایمان ہو، اللہ کریم نے اس سے مزید آگے انہیں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ چونکہ دار دنیا میں اقرار اور اقرار پر قائم رہنا یہ لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اقرار وقتی اور لمحاتی ہو، اقرار اور خالص اقرار، پھر اس پر قائم رہنا تا عدم واپسی۔ تو یہ ایک ایسا امتحان گاہ ہے جس میں امتحان مسلسل رہتا ہے۔ انسان کو خوشی نصیب ہو، کامیابی نصیب ہو، دولت نصیب ہو، شہرت، اقتدار نصیب ہو، کوئی پہلو نصیب ہو، تو اس میں اس نے کیا معاملہ اختیار کیا؟ کہیں وہ متکبر تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ اپنی ذات میں تو نہیں کھو گیا،
یہاں بھی اسے صبر کی ضرورت ہے۔ اور کہیں ناکامی کی صورت پیش آتی ہے، تکلیف دہ صورت پیش آتی ہے، کوئی وہ پہلو جسے انسان نہیں چاہتا، اسے اپنے لیے برا محسوس کرتا ہے، ناپسندیدہ محسوس کرتا ہے، لیکن وہ امر اسے پیش آتا ہے، تو اس وقت اس نے کیسا عمل جو ہے وہ اختیار کیا، اس کا رد عمل اس عمل کے مقابل کیا تھا، اس کی کیفیت اور حال کیا تھی۔ اور جب آپ صبر پر بحث کریں گے تو بنیادی طور پر لغوی معنوں میں تو صبر سے مراد ہے کہ رک جانا، روک دینا، لیکن جب آپ اسے اصطلاح میں دیکھیں گے، شریعت اسلامی کے تحت دیکھیں گے، تو غلطی سے رکنا، اس کیفیت کا صبر، اچھائی کا اختیار کرنا، اس کیفیت کا صبر، تیسرا کسی قسم کے حالات کا پیش آ جانا جس میں زیر و زبر ہو، معاملات، واقعات، کیفیات، ان میں استحکام سے رہنا۔ اب جب بات صبر کی آتی ہے معزز سامعین کرام، تو اس میں اللہ کریم نے بنیادی طور پر مخاطب فرمایا صاحب ایمان کو۔ صاحب ایمان کا صبر جو ہے وہ جب رک جاتا ہے یا روک دیتا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ کریم کے حکم پر روک دیتا ہے۔ جب اللہ کریم کے حکم پر اپنے آپ کو روک لیتا ہے معزز سامعین کرام، تو اس میں نماز بھی داخل ہے۔ کیوں؟ ایمان لایا اور عبادات پر قائم ہوا، معاملات صالح اختیار کیے، ان تینوں پہلوؤں میں عبادات داخل ہے۔ تو جب صبر کے کلی معنوں میں دیکھیں گے تو اس میں ادائیگی صلاح بھی داخل ہو جائے گی، لیکن اللہ کریم نے یہاں والصلاۃ الگ ارشاد فرمایا، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ پھر دوسرا پہلو عرض کرتا ہوں معزز سامعین کرام کہ صبر کے معنوں میں تو زندگی کا ہر پہلو داخل ہوگا، صلاح کے معنوں میں عبادات ساری داخل ہو گئیں، لیکن جب بات جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے اس کی آئے گی تو معزز سامعین کرام یہ تو ایک پہلو ہے جس پہلو پر ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ وہ مدد حاصل کرے، لیکن دوسرا پہلو جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر طرح کی جو پریشانی ہے، ہر طرح کی جو احتیاج ہے، اسے پوری فرمانے کے لیے اللہ کریم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ کوئی تنگی و تکلیف ہو، کوئی صورت پیش آ جائے، کسی کیفیت سے دو چار ہو جاؤ، تو یہ دو بنیادیں ہیں صبر اور صلاۃ، ان سے مدد حاصل کرو۔ اب صبر ایک کیفیت اور حال ہے، صلاح عمل ہے۔ اب صبر پر بنیاد فرمایا، اب صبر کیسے حاصل کیا جائے؟ یہ رکوع و سجود جو ہیں یہ عقدہ کھول دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کی طرف رجحان فرماتے۔ تو آج ہمیں جو بھی صورت پیش آئے، اس میں بھلے تکلیف کی صورت ہو، بھلے کامیابی ہضم نہ ہو رہی ہو، بندہ اپنے آپ سے باہر آ رہا ہو، تو دو گانا نیت کر لی جائے تو اعتدال طبیعت پر وارد ہو جائے گا، اعتدال پیدا ہو جائے گا طبیعت میں۔ اسی طرح بے شمار زندگی کے جو پیچ و خم ہیں ان میں ضروریات پیش آتی ہیں، تو جب ضرورت پیش آئی اللہ کریم سے دعا کی، لیکن جب خشوع خضوع کے ساتھ دست بستہ اس کے حضور کھڑا ہو گیا تو یہ بنیادی اعلان ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات پر توکل ہے، اور کسی سے کوئی اسے سروکار اس حوالے سے نہیں ہے۔ جہاں اللہ کریم کا حکم ہے اس حکم کے تحت مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، لیکن جہاں بات ضرورت کی پوری کرنے کی آئے گی تو یہ احتیاج پوری فرمانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اب ایک مخلوق، ایک ادنا سا بندہ اپنے رب العالمین کے حضور دست بستہ کھڑا ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، ہر شے اس کے دستے قدرت میں ہے، اقرار کر رہا ہے اس کے حضور پیش، تو وہ اس کی احتیاج پوری فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، تیسرا پہلو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم معاملات دنیا کو اپنی خواہشات یا مرضی سے دیکھتے ہیں۔ میرے نزدیک
جس شے کو حاصل کرنا کامیابی ہے، شاید کہ وہ میرے لیے امتحان بن جائے، شاید کہ وہ میرے لیے کوئی تکلیف کی صورت اختیار کر جائے۔ آپ مثال لیں، مثلا ایک بچہ چمکتی شے اٹھانا چاہتا ہے اور وہ تیز دھار آلہ ہے، اس کی ماں اسے کسی اور دھیان میں لگا دیتی ہے، لیکن وہ تیز دھار آلہ نہیں اٹھانے دیتی۔ آگ کی روشنی ہے، چمک ہے، اب بچہ کوئی انگارہ اٹھانا چاہے تو معزز سامعین کرام ماں اسے روکتی ہے، کسی اور دھیان لگاتی ہے۔ بچہ بھلے چیخے چلائے، بچہ نہیں جانتا کہ یہ جو وقتی چمک میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے اس کی طرف رغبت آ رہی ہے، جب میں اسے ہاتھ لگاؤں گا، چھوؤں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا، تو پھر جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ اس بچے کو نہیں ہے، لیکن ماں کو سمجھ۔ اسی طرح جب ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظر، ہماری سمجھ محدود ہے۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ جس وقت وہ اپنا راہ اس کا تعین کر لیتا ہے، یعنی اسے نور ایمان نصیب ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے معاملات اس اقرار کے ساتھ اللہ کے سپرد کرے۔ اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جنہوں نے اقرار کر لیا ہے۔ اب اس اقرار کے ساتھ یہ بات منسلک ہے کہ معاملات اللہ کے سپرد کیے جائیں، اللہ جل شانہ پر بھروسہ کیا جائے، اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ تو قرآن کریم میں صلاح کی ادائیگی کے ساتھ خاشعین بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ قرآن کریم میں صلاح کی ادائیگی کے ساتھ کافی جگہ پر زکوٰۃ کی ادائیگی اور نماز کی یہ اکٹھے بیان فرمائے گئے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں برائی و بے حیائی سے بچانے اور حفاظت کا سبب نماز کو بیان فرمایا گیا ہے، اور قرآن کریم کی ہی روشنی میں حدیث مبارکہ کی طرف آپ غور فرمائیں تو یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بے نماز ہم میں سے نہیں ہے، اس سے لا تعلقی کا آپ نے اظہار جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ تو نماز کی اہمیت زندگی کے جس پہلو سے دیکھو اسی پہلو سے نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب جب ہم اس عمل کو عملی صورت میں دیکھتے ہیں کہ ہم صبر بھی کریں اور نماز سے، یعنی ان دو حالتوں سے ہم مدد حاصل کریں، پہلا صبر جو کیفیت اور حال ہے، دوسرا عمل جس سے اس کیفیت اور حال کو تقویت نصیب ہوگی، تو ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ معاف فرمائے سود کھا رہے ہیں، یعنی حرام کھا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑے ہیں۔ اسی طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تبلیغ پر بھی جا رہے ہیں، ہم درس و تدریس بھی کر رہے ہیں، ہم کونوں خدروں میں بیٹھے اپنی ولایت کے بھی قائل ہیں۔ ان ساری دینی امور کو بھی دیکھتے ہیں، ادائیگی صلات کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن جب معاملات میں جاتے ہیں وہاں فرق ہے، لین دین میں جاتے ہیں وہاں عدل نہیں ہے، کلام میں عدل نہیں ہے، نظر میں حیا نہیں ہے، وجود کی جو طاقت ہے اس کے استعمال جو ہے اس میں اعتدال نہیں ہے، تو یہ کیا صورت ہے؟ قرآن کریم نے جہاں برائی اور بے حیائی سے بچانے کا اور حفاظت کا سبب نماز کو بیان فرمایا، وہاں صبر بنیاد بیان فرمائی کہ ہر شے کے لیے صبر کرو، ہر شے کی ہر صورت میں صبر اختیار کرو، اور صبر کے ساتھ متصل پھر نماز کو بیان فرمایا، صلاح کو بیان فرمایا کہ اللہ کے حضور دست بستہ ہو جانا، یہ رکوع سجود ماز کوئی جھکنا یا سجدہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے کہ وہ جسے عطا فرمائے۔ جب ہم اس سارے حال سے گزر رہے ہیں تو وہ اثرات جو قرآن و حدیث بیان فرما رہی ہیں وہ ہماری عملی زندگی میں کیوں پیدا نہیں ہو رہے، کیوں نظر نہیں آ رہے؟ معاشرے کو تو ایک باغ ہو جانا چاہیے، ایک مہک ہونی چاہیے مسلمانوں کے معاشروں میں، ایک سکھ اور سکون ہونا چاہیے، ایک اعتدال ہونا چاہیے، ایک لحاظ ہونا چاہیے، حقوق و فرائض جو ہیں
ان کا نہ صرف تعین بلکہ وہ عمل میں نظر آنے چاہیے، لیکن صورتحال برعکس ہے۔ تو قرآن کریم کا ارشاد ہے، فرمان ہے، دو صورتیں ہیں، دو باتیں ہیں، اس بات کو کھنگالیں تو دو حالات کو ہمیں کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ ایک کہ جو فرمایا جا رہا ہے اس کا استحکام کیا ہے، پھر جو اختیار کر رہا ہے اس کی صورت کیا ہے۔ تو فرما تو اللہ جل شانہ رحیم، صدیاں گزر گئی ہیں، کسی ایک فرمان کو انکار کرنے والے جو ہیں رد نہیں کر سکے، ثابت نہیں ہو سکا کہ جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی کیفیت کا جھول آئے، مستحکم فرمان۔ اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم نے ایمان لائے ہیں اس پر، یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم صاحب ایمان اقرار سے ہیں، ہم نے مانا ہے، اور ایمان نہاں خانہ دل سے ماننے کے ساتھ منسوب ہے، محض اقرار کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جب ہم نے نہاں خانے سے مانا ہے اور عمل کر رہے ہیں ہم، لیکن ہمیں عملی صورت میں نتائج وہ مرتب نہیں ہو رہے ہمارے اور ہمیں نظر آ رہے جو قرآن و حدیث بیان فرما رہے۔ تو دونوں کو جب دیکھیں گے تو ایک طرف تو فرمان مالک کل کائنات کا ہے جس کی شہادت خود اسی قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی، جسے ہمیں عطا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے آپ کے غلام، آپ کے صحابہ، آپ کے رفقا نے اختیار فرمایا، اور دنیا جو ہے وہ اس حق سے ایک دفعہ ہل گئی۔ وہ جو ایک شہر اور ایک جگہ پر کلام ارشاد فرمایا گیا، اللہ جل شانہ نے اس نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس کی گونج نہ صرف پوری دنیا پر سنائی دی، اس گونج کو پوری کوشش کے باوجود روکا نہیں جا پا رہا آج تک۔ دوسری طرف تو جب ہم اپنے حال کو دیکھتے ہیں تو یہ یقینی بات ہے، حتمی بات ہے کہ نقص یہاں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب جب نقص کی بات ایک طرف متعین ہو گئی تو اس طرف جہاں نقص ہے پھر اسے ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں خرابی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر نماز کی ادائیگی ایک بار کی طرح، ایک تکلیف دہ صورت کی طرح، ایک مجبوری کی حالت میں ادا کی جا رہی ہے، قرآن کریم سے دیکھیں تو اس نے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ عطا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ پھر جب ہم اپنے تیاری کو دیکھیں، جو وقت ہے، اب ہماری نماز جب وہ قضا ہو رہی ہے، ہم دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، نہ سیدھا وضو کیا، نہ صحیح ادائیگی کی، سجدے کیے دو چار تو بس فوراً کیا ہوا جی، نماز ادا ہو۔ تو جو وقت ہے، جو جگہ ہے، جو صفائی اور پاکی ہے، یہ جو پاکیزگی سے لے کر اور اس طہارت سے لے کر وضو تک، اور پھر اس سے جگہ اور وجود، کپڑے، ایک ایک شے کو دیکھتے آئیں، پھر اس سارے میں جو وضو کیا، کہیں وضو کے کسی حصے میں تو نہیں کوئی کمی بیشی کر دی۔ پھر اسی طرح جب ادائیگی تک پہنچتے ہیں تو ادائیگی کا جو فرمان ہے، تو ضرورت ہے کہ ایک ایک باریکی کو سمجھا جائے، عمل میں لایا جائے، اور محبت اور شوق سے عمل میں لایا جائے۔ گراں گزر رہا ہو ایک عمل، اس عمل کے نتائج پھر کیسے ہوں، اور اسی عمل میں شوق ہو، جذبہ ہو، ایک حال ہو، اس کے نتائج کیسے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے درس و تدریس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے وظائف کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ضرورت ہے دین کا سمجھنا، اختیار کرنا، مخلوق تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں، ایک فرد دوسرے مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کرتا، کیوں؟ وہاں میں جا کر نماز ادا نہیں کرنا چاہتا، یہ تو اپنی جگہ غصے میں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو داخل نہیں ہونے دینا۔ کون سی سنت؟
مساجد تو اللہ کی ہیں، ہم نے یہاں کیوں تفریق کر رکھی ہے؟ تو وہ جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس کے نتائج تو ہمیں میسر نہیں آ رہے، ہم اللہ کے نام پر بھی ہم تفریق پیدا کر رہے ہیں، تو کیا صورت؟ تو یقینی بات ہے کہ کمزوری ہماری طرف ہے۔ دوسری جو یقینی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کمزوریوں کو دور کیا جائے، اپنے تئیں کوشش کی جائے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرماتا ہے، اسے محبوب ہے مخلوق کو معاف فرمانا، اسے محبوب ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، تو وہ معاف فرمانے والی ذات ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر ایک کو اس نے پیدا فرمایا ہے، ہر ایک اور ہر عمل اس کے حضور پیش ہو، یہ ایک یقینی بات ہے، ہمارا اقرار ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب انسان کے اوصاف قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اسے کیسے وصف اختیار کرنے چاہیے۔ اب ان اوصاف کا اختیار کرنا نتائج مرتب فرماتا ہے۔ اب یہاں جب صبر اور صلاح کی بات بیان فرمائی گئی، جسے مخاطب فرمایا گیا اسے صبر اور صلاح، پھر آخر میں نتیجہ بیان فرمایا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور ان اللہ، یقیناً اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یعنی صابرین۔ اب صبر ایک کیفیت اور حال ہے، جس نے یہ کیفیت اور حال اختیار کیا اسے نتیجے میں معیت باری تعالیٰ نصیب ہوئی۔ اور جب بندے کی طرف بات آئے گی اس تعلق کی، تو بندے کا تعلق بندگی کے معنوں میں اقرار اور اس اقرار کے ساتھ ماننے کے معنوں میں آئے۔ اب یہی معیت جب اللہ جل شانہ کی طرف آپ دیکھیں گے تو وہاں معنی بعید مراد ہوگا۔ ہم سنگ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں، دو انسان ساتھ ہیں، تو جب یہی ساتھ اللہ جل شانہ کی طرف دیکھا جائے گا تو مخلوق کا ساتھ تعمیل حکم ہے، اور خالق کا ساتھ جو ہے اس پر جو نتائج مرتب ہونے ہیں، یعنی شرف قبولیت جو نصیب ہونی ہے، جو عطا ہونا ہے، جو اجر و ثواب عطا فرمانا ہے اللہ رب العالمین نے، تو وہ نصیب ہوتی ہے۔ اور جب بات آتی ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو پھر یہ صورت تو اختیار کی کہ صبر کیا، عبادت کی، اللہ کریم کی معیت نصیب ہوئی، لیکن ساتھ یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس معیت سے صرف تم اس نماز کی ادائیگی تک رہو گے۔ جب اللہ کریم کی معیت نصیب ہوگی تو پھر زندگی کے ہر معاملے میں سنبھلنا نصیب رہے گا، اور اللہ جل شانہ کرم اور احسان فرمائیں، ایک حفاظت الہیہ کا سبب بنتا چلا جائے۔ جس زندگی میں ہم اپنے لمحات پورے کر رہے ہیں، معزز سامعین کرام، اپنی زندگیوں سے مثال لینا اور سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ہم کسی سفر پر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا راستہ پرخطر تو نہیں ہے۔ ہاں بھائی، اگر راستہ پرخطر ہے تو پھر کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ جس میں خطرہ نہ ہو، جو آسانی سے گزر جائے انسان۔ بھائی اگر راستہ ایک ہی ہے تو اس خطرے سے نپٹنے کا سبب کیا ہو، کچھ اور مسافر جمع ہو تو ان کے ساتھ ہو لیا جائے، وقت کا خیال کر لیا جائے کہ کوئی ایسا وقت جو دن کا ہو، جہاں آبادی کی علامات زیادہ ہوں، جس وقت میں اس وقت میں گزرا جائے، کہہ جائے کہ بندہ کسی رات کے پیر میں گزرے اور خطرے سے دوچار ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حالات اور واقعات میں ایک شعور کی اور عقل کی بات ہے۔ اسی طرح جب ہم زندگی کے معاملات میں دیکھتے ہیں تو آپ غور کریں کہ جو نفس ہے انسان کے اندر ہے، قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، محض
جو بے جا خیالات ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کو دوست جانتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان۔ تو جب آپ اپنے نفس کی بات کرتے ہیں تو خطرہ تو پھر ہمیں بڑے قریب سے آ گیا۔ اب ہم کچھ چاہ رہے ہیں، حکم کچھ ہے۔ اب جب اس چاہنے کو رد کرنا ہے اور اللہ کریم کا حکم ماننا ہے تو اس کے لیے قوت فیصلہ چاہیے۔ اسی طرح ہم باہر نکلتے ہیں، کوئی سوچ دار آتی ہے قلب میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میری پسند ہے، لیکن کیا پتا وہ شیطان نے خیال ہمارے دل میں ڈالا۔ ہم معاشرے میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، ٹھیکیداری کرتے ہیں، تعمیر کے کام میں آتے ہیں، کاروبار کا کوئی صورت لے لیں، ہم دین کے کام میں جاتے ہیں کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ تو جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو جیسے لوگ ہیں ویسے اثرات ہوں گے، جو مزاج ہوگا، جو کردار ہوگا، وہ دونوں صورتیں اس کو ایسے اس پر اثرات پیدا کریں گے کہ جو اسے ملے گا وہ کیفیت اور حال اس پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اب جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں تو حرام سود جو ہے دیکھیں، بے حیائی جو ہے اس کے حالات دیکھیں، بام جو کلام ہے اسے دیکھیں، جو لحاظ ہے بڑے چھوٹے کا، جو حیا کا اور شفقت کا پہلو اسے دیکھیں، جو گھر ہیں ان کے اتفاق اور بے اتفاقی کی صورت اور یہ احوال سنیں اور دیکھیں، اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ تو مدد دے، مددگار ہو عمل صالح میں، لیکن ہم تو اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ جب معاشرے میں جاتے ہیں تو خرابی جو ہے اس کا غلبہ ہے، اور جب خرابی کا غلبہ ہے تو اندر نفس زور لگا رہا ہے، شیطان وساوس ڈال رہا ہے، اور معاشرہ اپنے اندر جو ہے ایک گرداب کی طرح کھینچ رہا ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ جیسے راستے کا تعین کرنا ہے کہ خطرہ تو نہیں ہے، تو ہم جو سبب کرتے ہیں وہ رب کائنات ہے، خالق ہے، اس نے پیدا فرمایا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اس نے فرمایا میرے بندے صبر کر۔ جب تو اپنے آپ کو روک لے گا اور اپنے آپ کو حق کے ساتھ روک لے گا، اپنے آپ کو ناحق سے تو روک لے گا، اپنے آپ کو حق پر ایسا قائم کرے گا کہ تو حق اختیار کرے گا، تو فرمایا یہ صورت ایسی ہے جسے انعام میں معیت ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اور تو اس صورت حال کو حاصل کرنے کے لیے، اپنا حال بنانے کے لیے نماز سے مدد لو۔ تو معزز سامعین کرام، نماز کی شرف قبولیت بھی اعلان فرمائی جا رہی ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی جیسے نماز نصیب ہوگی، وہ نماز شرف قبولیت نصیب ہوگی تو صابر ہوگا، صابر ہوگا تو اسے معیت حاصل ہوگی اللہ رب العالمین کی۔ اب یہ وہ کیفیت اور حال ایک وصف ہے جسے اختیار کیا، اور اس کے نتیجہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی معیت نصیب۔ اب مجھے بتائیں کہ جسے اللہ کریم کی حفاظت نصیب ہو، معیت نصیب ہو، نفس کیا، شیطانی وساوس کیا، گرد و پیش کے حالات کیا۔ تو قیام صلاۃ میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے مومن کی قیام صلاۃ ایسی ہے کہ وہ جہاں سے گزرے لوگ نمازی ہوتے چلے جائیں، اس کی کیفیت اور حال ایسا ہو کہ وہ جہاں سے گزرے وہاں لوگ سجدہ ریز ہوتے جائیں اللہ کی بارگاہ۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے معاشرے میں نکلتے ہیں تو معاشرے کے حالات ایسے اثر انداز ہوتے ہیں ہم پر، ہماری نمازیں جو ہیں وہ چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، قضا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس ساری گفتگو کے بعد یہ کہہ کر بیٹھ رہنا کہ ہاں جی ایسا تو ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کے حل کی ضرورت ہے، چونکہ فرصت بڑی تھوڑی سی ہے۔ یہ اعمال اللہ کریم کی ضرورت نہیں ہے، اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے
مخلوق جب تابع داری کرتی ہے تو اس کے اعمال اس کی شہادت دیتے ہیں، اور اپنی بندگی کی نشانی ہے ہماری عبادات، ہمارا اقرار کہ یہ ایمان ہے، بندگی کی نشانی ہے، اور یہی راہ ہے جو اللہ جل شانہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنی زندگیوں سے ہم مثال لیں، ہمارے درمیان چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، ہم آج جس عمر کے حصے میں ہیں یہی تو نہیں تھی، بھلے کوئی جوان ہے، کسی کی پختہ ہے، تو بچپنے سے ہو کر ہر کو آیا ہے۔ آج جہاں بیٹھے ہیں خیال فرمائیں یہاں ہم سے پہلے لوگ بیٹھے تھے، ہم اپنے بڑوں کی طرف ایسے دیکھتے تھے، آج وہ نہیں ہیں، آج ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کل وہ یہاں ہوں گے، اللہ ان کی زندگی کرے تو ہم یہاں نہیں ہوں گے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ خیر ہے، دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، یہ درست عمل نہیں۔ دنیا کی زندگی میں بھی دیکھنا، معاملات دنیا میں بھی جو سستی اور کالی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ دنیا کے معاملات میں بھی نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے، اور جو مقصد حیات ہے کہ اللہ کریم کی عبادت اختیار کی جائے، معزز سامعین نے کہا وہ ہم بیٹھے رہیں کہ ہو جائے گا، کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ کیا میرے اور آپ کے بیٹھ رہنے سے وقت بھی رک گیا ہے؟ نہیں بھائی، وقت تو نہیں رکا، تو چل رہا ہے، اس نے چلنا ہے، اور اس مسافر نے چاہے یا نہ چاہے منزل بہ منزل اس مسافت کو طے کرنا ہے، اور یہ یقینی بات ہے ایسا ہوتا آیا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوگا۔ اس پوری تخلیق کا یہ نظام ہے، اور اللہ نے اسے ایسے ہی پسند فرمایا۔ اب جب ہم اپنی قیام صلاح کی بات کریں گے تو آئیں ہم پلٹ کر دیکھیں کہ جو ادائیگی ہے اس میں خشوع خضوع کتنا ہے، جو وضو ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں چھوڑتا، جو پورا احترام ہے، پورا لحاظ ہے۔ اسی طرح جب آپ ادائیگی پر آتے ہیں تو کیا میرے جو حرکات و سکنات حکم کے تابع ہیں؟ کیا میرا قیام قیام میں آتا ہے؟ کیا میرا رکوع رکوع میں آتا ہے؟ کیا سجود سجود میں ہے؟ تو یہ باتیں جب ہم ان باریکی سے دیکھیں، پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو میں اللہ کے حضور عرض کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، میں جو اللہ جل شانہ کے حضور گزارشات پیش کر رہا ہوں، جو اس کی تعریف کر رہا ہوں، جو درود و سلام پڑھ رہا ہوں، مطلب کیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے حضور عرض کر رہا ہوں، ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو جب یہ سارے حصے اصول کے تحت آئیں گے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیے جائیں گے، تو یقینی بات فرمائی جا رہی ہے پھر بندے کی کیفیت و حال صابر کی نصیب ہوگی، اور جب صابر کی کیفیت ہوگی، بندہ صبر کرنے والا ہوگا، تو پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جسے اللہ کریم کی معیت نصیب ہو اس کے سامنے دنیا اور آخرت میں پریشانی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آسانی کے سبب ہوں گے، اس کے لیے رعایت کے سبب ہوں گے۔ تو اللہ کریم ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے، ہمیں خالص وہ کیفیت عطا فرمائے کہ ہم پورے شوق سے ذوق سے دین کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، اختیار کر سکیں، جہاں جہاں کمی بیشی ہے اسے دور کر سکیں، اور ہمیں ایسا کردار نصیب ہو کہ ہم اللہ کی مخلوق تک دین حق پہنچانے کا سبب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔